منشی پریمچند اردو کے وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اردو افسانوں کو روایتی، طلسماتی اور رومانی فضا سے نکال کر زندگی کی تلخ حقیقتوں کا ترجمان بنایا۔ ان کے ابتدائی افسانوں کا موضوع اصلاح معاشرہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ادب زندگی کی اریاں سچائیوں کا ترجمان بنتا چلا گیا۔ کفن پریم چند کی شاہکار ادبی تخلیق ہے جس سے ان کی انفرادیت، نظریہ اور فن جھلکتا ہے۔ انہیں بجا طور پر اردو اور ہندی افسانوں کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ پریم چند سے پہلے افسانوں کے موضوع شہری زندگی اور اس کے مسائل تک محدود تھے۔ انہوں نے پہلی بار افسانہ میں گاؤں کی زندگی، کھیت کھلیان، چوپال، میلے ٹھیلے اور گاؤں کے سماجی رشتوں کو پیش کر کے اردو زبان و ادب کو مروجہ زاویوں سے ہٹ کر ایک نئی جہت سے آشنا کیا۔ انہوں نے زندگی کے حقیقی کرداروں کے مطالعہ اور ان کے نفسیاتی تجزیے پر بڑا زور دیا۔ وہ پہلے ادیب تھے جنہوں نے محنت کش کسانوں، مجبور، محروم اور دکھ کے مارے انسانوں کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ ان کی تحریروں میں محنت کشوں کا درد ہے، دبے کچلے طبقے کا کرب ہے، ظلم و زیادتی کا شکار ہونے والوں کے لیے رنج ہے اور غریب کو مزید غربت میں دھکیلنے والوں کے لیے غصہ ہے۔ پریم چند کی افسانہ نگاری میں وہ سبھی عناصر موجود ہیں جو ان کے افسانوں کو انسانوں کے جذبات و احساسات کا ترجمان بناتے ہیں۔ منشی پریم چند 31 جولائی 1880 کو ضلع وارانسی مرٹھوا کے لمبی نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ منشی پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا جو ان کے والد صاحب نے رکھا تھا، لیکن ان کے چچا نے ان کا نام پریم چند رکھا اور آگے چل کر وہ منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم لال پور کے ایک مولوی صاحب سے حاصل کی جنہوں نے منشی پریم چند کو اردو اور فارسی زبان کے رموز سکھائے اور ادب سے روشناس کروایا۔ 1895 میں گورکھپور سے مڈل کا امتحان پاس کیا، بعد ازاں معلم کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی جہاں آپ 18 روپے ماہوار تنخواہ پاتے تھے۔ 1899 میں بنارس میں اسسٹنٹ ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ 1900 میں برائج کے گورنمنٹ اسکول میں بطور ٹیچر مقرر ہوئے۔ الہ آباد میں جا کر آپ نے پہلی مرتبہ سنجیدگی سے لکھنا شروع کیا۔ 1908 میں جونیئر انگلش ٹیچر کا امتحان پاس کیا اور اسی سال الہ آباد یونیورسٹی سے اردو ہندی کا خصوصی امتحان پاس کیا اور 1909 میں ترقی پا کر سب انسپیکٹر آف سکولز ہو گئے۔ بی اے کا امتحان 1919 میں پاس کیا۔ 1920 میں عدم تعاون کی تحریک کے سلسلے میں ملازمت سے علیحدہ ہوئے اور لکھنؤ میں پہلی مرتبہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی صدارت کی۔ منشی پریم چند اپنے ناول نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے۔ آپ کا پہلا ناول اسرار مابعد رسالہ آواز خلق 18 اکتوبر 1930 کو شائع ہوا جسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ منشی پریم چند کا پہلا افسانوں کا مجموعہ سوز وطن کے نام سے 1908 میں شائع ہوا جس میں 5 افسانے شامل تھے، جس کے باعث ہندوستان پر قابض حکومت برطانیہ نے اس افسانوی مجموعے پر پابندی عائد کر دی۔ چنانچہ گورکھپور کی حکومت نے افسانوی مجموعے کی تمام نقول حاصل کر کے جلا دی اور آئندہ کے لیے سخت پابندی عائد کر دی۔ اس واقعہ کے بعد منشی پریم چند نے اپنا ادبی نام رائے نواب ترک کر کے اپنے چچا کی جانب سے دیے گئے نام میں منشی کا اضافہ کر کے منشی پریم چند اختیار کیا اور مرتے دم تک یہی ادبی نام استعمال کرتے رہے۔ منشی پریم چند کے مشہور ناول میں اسرار مابعد اور کشانہ، مشہور افسانوں میں کفن، حج اکبر اور نجات، جبکہ معروف کہانیوں میں انمول رتن شامل ہیں۔ منشی پریم چند نے مریادا، مالا اور مادھوری کے نام سے نکلنے والوں علمی اور ادبی رسالوں کی ادارت کی اور بعد میں ملازمت ترک کر کے اپنا رسالہ ہنس کے نام سے شائع کیا۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی سے ہو جاتا ہے۔ 19ویں صدی کی کالونیاں 20ویں صدی میں کئی نئے ادیبوں سے آشنا ہو گئی تھیں۔ اردو شاعری میں اقبال نے ایک نئی جہت اور احتجاجی لہر کا آغاز کیا۔ 19ویں صدی کا معذرت خواہانہ لہجہ آہستہ آہستہ احتجاج میں بدل گیا۔ افسانوں میں آزادی، حریت پسندی، غلامی سے نجات، علم بغاوت بلند کرنے کے موضوعات کو سمیٹا گیا تھا۔ آپ کی ابتدائی کہانیوں میں حقیقت نگاری کا پہلو نمایاں رہا۔ پریم چند اس نقطہ سے واقف تھے کہ حقیقت نگاری کا محدود تصور
فن کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب ہندوستان میں مذہبی داستانیں اور مافوق الفطرت موضوعات عروج پر تھے، آپ نے بین الاقوامی، ملکی، علاقائی، معاشرتی اور معاشی مسائل پر قلم اٹھایا۔ آپ نے ہندوستان کے دیہی موضوعات کے ساتھ ساتھ متوسط شہری کی زندگی کے مسائل پر بھی لکھا۔ منشی پریم چند کے مشہور افسانوں کے مجموعے میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم بتیسی، خواب و خیال، فردوس خیال، آخری تحفہ، دودھ کی قیمت اور واردات شامل ہیں۔ ان کے مشہور ناول کشنا، روٹھی رانی، جلوہ ایثار، بازار حسن، چوغان ہستی، غبن اور میدان عمل ہیں۔ زندگی کے آخر ایام میں منشی جی بیمار رہے۔ 25 جون کو انہیں خون کی قے ہوئی، دوا لائی گئی لیکن افاقہ نہ ہوا۔ نکاہت اتنی کہ چلنے پھرنے میں دشواری ہونے لگی۔ کچھ دور پیدل چلتے تو چکرا جاتے۔ پورا دن نیم بے ہوشی کی حالت میں گزرتا۔ گاؤں میں علاج سے طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو لکھنؤ آئے۔ 10-12 دن رہ کر واپس گئے لیکن طبیعت بحال نہ ہوئی۔ قے اور دست کا سلسلہ جاری رہا۔ 8 اکتوبر 1936 کو طویل بے ہوشی کے بعد افسانوی مجموعوں کے یہ عظیم تخلیق کار اور ناول نگاری سے لے کر ڈرامہ نگاری کے رموز تراشنے والے اردو ادب کے پہلے معروف ناول نگار، افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار منشی پریم چند 56 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن اپنی تحریروں میں وہ آج بھی زندہ ہیں اور علم و ادب کی پیاسوں کو سیراب کرتے رہیں گے۔ ناظرین، مشاہیر پاکستان سلسلے کا ہمارا مقصد نئی نسل کو ان عظیم لوگوں سے متعارف کروانا ہے جنہوں نے اپنے فن سے خود کو پوری دنیا میں منوایا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ شاید انہی میں سے ایک کہانی ہمارے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن بن جائے اور وہ بھی اپنے پیشن سے اپنا اور ملک پاکستان کا نام روشن کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں۔